بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز اور ہندوستان کا سفر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جنوبی ایران کی علاقے سیستان یا سجستان میں 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ خصوصاً سجستان کے حالات ناگفتہ بہ تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 1 سال تھی۔ آپ نے متقی و پارسا والدین آگوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو و لعب نہ تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل و مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی فارغت دے گئیں۔ والد کے ترکہ سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا اور میٹھے انگور کے چند خوشے کھانے کے واسطے پیش کیا۔ حضرت نے انہیں کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا، اس کی تمام تر رعنائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ دوسرے دن آپ نے باغ اور چکی کو فروخت یعنی بیچ دیا اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی کو فقیروں میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قریہ ہارون پہنچے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو کر اکتساب فیض کیا اور 20 سال سفر و حجر میں ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فیض ہوئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہوئے، اور دوران سفر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسن، تم آج کے بعد سے معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ جاؤ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دعوت اسلام دو اور میرا کلمہ پڑھا کر میرا غلام بناؤ۔
بناؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہاں سے تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے، بغداد سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے، پھر ہرات میں رونق افروز ہوئے، ہرات سے سبزوار پہنچے اور وہاں کا حاکم یادگار محمد حضرت کا مرید ہوا۔ سبزوار سے قلعہ شاطمہ، ملتان، لاہور، دہلی، سمانہ ہوتے ہوئے 586 ہجری مطابق 1190 عیسوی میں حضرت پہلی بار اجمیر میں رونق افروز ہوئے، آنا ساگر کے کنارے قیام فرمایا، سادھو رام اور جے پال مسلمان ہوئے۔ اب حضرت نے جالہارا بستی میں قیام فرمایا۔ حضرت نے راجہ پرتھوی راج کو، جو اجمیر کا فرما رواں تھا، دعوت اسلام دی۔ اس کے انکار پر حضرت نے فرمایا اگر بدبخت ایمان نہ لایا تو میں اس کو اسلام کے لشکر کے حوالے زندہ گرفتار کرا دوں گا۔ راجہ پرتھوی راج کے حضرت خواجہ غریب نواز سے چھیڑ چھاڑ کو اس کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے خواجہ غریب نواز کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ حضرت اجمیر سے کل چلے جائیں۔ خواجہ غریب نواز نے یہ جواب بھیجا کہ ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا شہاب الدین گوری بھی عنقریب آتا ہے۔ شہاب الدین گوری نے حضرت کو خراسان میں خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ہندوستان کی سلطنت تجھے بخشی۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے اوش میں قیام فرماتے ہوئے غزنین پہنچے اور غزنین سے شہاب الدین گوری کے لشکر کے ساتھ پشاور تک گئے۔ شہاب الدین گوری تو پشاور سے ملتان روانہ ہوا اور حضرت لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور سے دہلی پہنچے اور شہاب الدین گوری کے فتح کے بعد اجمیر پہنچنے سے پہلے حضرت دوسری بار اجمیر داخل ہوئے۔ شہاب الدین گوری ترائن کی پہلی لڑائی 1191 میں شکست ہوئی تھی۔ اب اس نے دوبارہ حملہ کیا اور لاہور پہنچ کر راجہ پرتھوی راج کو یہ پیغام بھیجا کہ اطاعت قبول کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجہ پرتھوی راج نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ ترائن کی دوسری لڑائی 1193 عیسوی میں ہوئی۔ اس لڑائی میں وہی ہوا جس کی پیشن گوئی خواجہ غریب نواز نے کی تھی، یعنی شہاب الدین گوری کو فتح اور راجہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ شہاب الدین فتح کے بعد اجمیر پہنچا۔ مغرب کے وقت جب اس نے اذان کی آواز سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ فقیر آئے ہوئے ہیں۔ یہ آواز ان فقیر کی جائے قیام سے آ رہی ہے۔ شہاب الدین گوری بھی جا کر نماز میں شریک ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز امامت فرما رہے تھے۔ نماز ختم ہو گئی۔ شہاب الدین گوری کی نگاہ جو ہی غریب نواز کے روئے مبارک پر پڑی تو وہ حیرت میں رہ گیا۔ اب تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اس کو فتح و کامرانی کی بشارت دے کر اس کو دلیر اور باہمت بنایا تھا۔ شہاب الدین گوری نے سر نیاز حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں رکھا اور حضرت کا مرید ہو گیا۔